بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میرا نام ہے شیخ محمد فیض منصوری اور میرے چینل کا نام ہے فیض ہدایت۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا آپ کو، یہ چینل ایک ہدایت ہے جو کہ کہیں نہ کہیں ہم جوڑ رہے ہیں اللہ کی طرف سے، کہ اللہ کی طرف سے جو ہدایتیں ہمیں ملی ہیں اور جنہیں ہم کبھی کبھی مس کر جاتے ہیں تو ان پہ عمل کر سکیں اور انشاءاللہ اپنی زندگی میں اتار سکیں۔ تو میرے بھائی، آج کا ٹاپک ہم وہاں سے شروع کریں گے جہاں سے ہم نے پچھلا ٹاپک ختم کیا تھا، کہیں نہ کہیں آخر کیا تھا آخرت پہ۔ تو آخرت سے شروع کرتے ہیں انشاءاللہ آج کا ٹاپک۔ بھائی، آخرت کیا ہے؟ آخرت کی ہماری تیاریاں کیا کیا ہیں؟ ہمیں اس بات پہ ہم کبھی سوچتے ہیں کہ ہم آخرت کی اپنی تیاریوں کو کتنے سیریسلی لے رہے ہیں؟ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی آخرت کی تیاریوں کو سیریسلی لے لیں۔ انسانیت تو ہے ہی ہے ان ساری تیاریوں میں سے کہ ہم اچھے انسان ہیں کہ نہیں ہیں، پر ان سب سے اوپر ایک چیز ہے جو کہ اللہ کی طرف سے ہمیں بتایا گیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے وہ چیز بتائی ہیں، تو ان پہ بات کر لیتے ہیں۔ We have got 5 pillars of Islam۔ وہ جو 5 پلر ہیں اسلام کے، جو 5 ستون ہیں اسلام کے، وہ ہمارے لیے کتنے امپورٹنٹ ہیں، ہم ان پہ بات کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اگر ہم نے وہ فالو کر لیے تو انشاءاللہ امید ہے آخرت سدھر جائے گی اور اچھی ہوگی آخرت ہماری۔ تو میرے بھائی، پہلا جو ستون ہے، پہلے جو ہمارا پلر ہے اسلام کا، وہ ہے کلمہ شہادت، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائی، جس نے اللہ کی طرف لو لگا لی اور یہ کلمہ دل سے پڑھ لیا اور اسے دل سے فالو کر لیا کہ نہیں ہے کوئی اور اللہ کے سوا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے آخری نبی ہیں، تو یہ چیز ہم دل سے اپنے اندر جما لیں کہ اس کے علاوہ ہمیں کچھ اور سوچنا ہی نہیں ہے، اس کے علاوہ کچھ اور ہے ہی نہیں، تو انشاءاللہ ہمارا اسلام پہ جو ہمارے خیالات ہیں وہ پختہ ہونا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ ہمارا دوسرا پلر جو کہ ہے نماز۔ ویسے تو ایک وقت تھا رسول اللہ کے وقت میں کہ 55 وقت کی نمازیں اللہ نے کہا تھا کہ پڑھنی ہے، 55-50 وقت کی نمازیں، پر رسول اللہ کی جو بھی بات ہوئی اللہ سے، اس میں وہ کم کرواتے 5 وقت کی نمازوں پہ آ گئے۔ تو اب ہمیں صرف 5 وقت کی نمازوں کی طرف دھیان دینا ہے کہ اگر ہم 5 وقت کی فرض نمازیں اپنی مکمل طور پہ صحیح طریقے سے پڑھ لیں، یہ بھی امپورٹنٹ ہے، صحیح طریقے سے، وہ والی نمازیں نہیں کہ اٹھک بیٹھک کرنے والی۔ ضرورت ہے سجدہ رکوع ہمارا جتنا آسانی، جتنے ہم وقت دے سکیں اس چیز کو اتنا بہتر ہے ہمارے لیے۔ ہے تو بڑی آسان نماز، نہ وقت لگتا ہے، میں سمجھتا ہوں پورے دن کی نماز کو اگر ملا لیں گے تو مشکل سے 35 سے 40 منٹ لگتے ہیں، اور فرض نماز میں تو میں سمجھتا ہوں کہ اور ٹائم گھٹ ہی جائے گا۔ تو میرے بھائی، ہمیں اپنی نمازوں کو پختہ کرنا ہے، صحیح طریقے سے پڑھنا ہے، خاص طور پہ جب ہم نیت باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں، رکوع میں جاتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں، یہ سارے کام بھی ہم اطمینان سے کریں اور نماز کو وقت دیں۔ ہم نماز کو صرف وقت نہیں دے رہے، جب ہم سجدے میں جاتے ہیں تو اللہ کے سب سے قریب ہوتے ہیں، تو اللہ نے ہمیں وقت دیا ہے کہ تم آؤ تو صحیح، تم نماز پڑھو تو صحیح۔ اللہ نے تو ہمیں وقت دے دیا، اب ہمارا وقت ہے کہ ہم اللہ کو وقت دیں، صحیح سے نماز پڑھیں انشاءاللہ۔ جب رکوع کریں، سجدہ کریں تو بڑے اطمینان کے ساتھ کریں، وقت خوب دیں سجدے میں تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اگلے ستون پہ چلتے ہیں جو کہ ہے زکوٰۃ، فطرہ، چیریٹی۔
تو یہ ہمارا تیسرا پلر ہے چیریٹی، بہت امپورٹنٹ ہے. آج کے وقت میں لوگوں نے بڑی آسانی سے لے لیا ہے اس کو، کہ انہوں نے سوچا کہ ہاں چیریٹی ہے، کبھی بھی کر دیں گے، کبھی بھی ہو جائے گی. ایسا نہیں ہے. سال میں ایک بار، اب ضروری نہیں ہے کہ آپ نے اس مہینے، جیسے مان لیجیے آپ سیلریڈ پرسن ہیں اور اس مہینے آپ کی سیلری آئی، تو آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اسی مہینے اس سیلری میں سے زکوٰۃ کا حصہ نکال دیں. زکوٰۃ کا حصہ کیا ہے؟ زکوٰۃ کا حصہ ہے 2.5% آف ₹100. تو اگر 100 روپے میں سے 2.5 روپے نکالنے ہیں، اور مان لیجئے آپ کی سیلری ہے 1,000 روپے، تو آپ کو صرف اور صرف 25 روپے نکالنے ہیں. تو بڑا آسان طریقہ ہے، پر کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہماری جیسی سیلری آئے ہم اس میں سے زکوٰۃ نکال دیا کریں. یا ہم اگر کمائی کر رہے ہیں تو اس مہینے کا ہم ایک دن بنا لیں، اس دن کو ہم جتنے بھی ہمارے پیسے اکٹھے ہوتے ہیں، مان لیجئے کہ ہم نے 21 تاریخ کو 21 کو اپنا ایک دن مقرر کر لیا ہے کہ ہم اس دن ہر مہینے زکوٰۃ نکالا کریں گے. تو اس دن کی ٹوٹل کمائی، اس مہینے کی پوری ٹوٹل کمائی ہم جوڑ لیں، اور اس میں سے پھر ہم 2.5% نکال کے الگ رکھ دیں. اور اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ہم اس زکوٰۃ کو جلد سے جلد لوگوں تک پہنچا بھی دیں، پر ضرورت مند لوگوں تک. اس کے لیے ہمیں ڈھونڈنا پڑے گا، اور اس کے لیے ایک اور شرط ہے کہ ہم اس کو خاموشی سے کسی تک پہنچائیں. دکھاوا نہیں ہونا چاہیے اس چیز میں. زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ کا مال ہے، آپ کسی کو مان لیجئے دے رہے ہیں، یا پھر فطرے کا مال ہے، یا پھر آپ کا کچھ اور، آپ نے صدقہ کسی کا کچھ سوچ رکھا ہے، تو یہ ساری چیزیں آپ نکالیں، اور چپکے سے. کہا تو یہ گیا ہے کہ اتنے چپکے سے کہ آپ جب کسی ایک ہاتھ سے دیں تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے آپ کے. تو اتنے چپکے سے آپ کو یہ زکوٰۃ کا مال نکال دینا ہے اپنا انشاءاللہ. تو ہمارے 3 پلر یہاں پر آپ کو سمجھ آ گئے. پہلا پلر ہے ہمارا کلمہ، دوسرا ہے نماز، تیسرا ہے چیریٹی. تو ان 3 پلرز میں سے ہم انشاءاللہ کسی دن کھل کے بھی بات کریں گے. آگے چلتے ہیں. ہمارا چوتھا پلر ہے رمضان، روزہ. روزہ کیا ہے؟ روزہ ایک سائنٹیفک بونس ہے ہمارے لیے، اگر ہم اسے دیکھیں، کیونکہ اللہ کی طرف سے تو ملا ہی ہوا ہے، اور کہیں نہ کہیں اس میں حکمت ضرور ہوگی اگر اللہ کی طرف سے ہمیں ملا ہے تو روزے میں ایک سائنٹیفک بونس ہمیں یہ ملا ہوا ہے کہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں 30 دنوں کا، تو اس میں کہیں نہ کہیں ہماری باڈی ڈیٹاکس ہو جاتی ہے. اور جب باڈی ڈیٹاکس ہو جاتی ہے تو ہم جتنا سال بھر ہم نے کھایا ہوتا ہے مسالے، یہ وہ، انڈین کلچر میں اور پاکستانی کلچر میں اور کافی سارا اب کلچروں میں مسالے زیادہ چلنے لگے ہیں. تو جہاں مسالے چل رہے ہیں تو ضروری ہے کہ ہماری باڈی کہیں نہ کہیں ڈیٹاکس بھی ہو. تو وہ اللہ کی طرف سے ہی ہمیں حکم ملا ہوا ہے کہ ہمیں سال میں 30 دن روزے رکھنے ہیں رمضان کے، اور انشاءاللہ ہماری باڈی ٹوٹلی ڈیٹاکس ہو جائے گی، اور اس سے ہمیں آسانی ہوگی انشاءاللہ. چوتھا پلر پہ بات کرتے ہیں. اس کے بعد چوتھا پلر ہے ہمارا حج. بڑی خوبصورت چیز ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اس سے خوبصورت چیز نہیں ہو سکتی. چیز کہوں کیا کہوں، کہ اللہ نے جسے اپنے گھر کا دیدار کرایا، الحمدللہ، اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ. وہ منظر میں نہیں بھول سکتا. الحمدللہ اللہ نے مجھے بھی 2019 میں حج کرنے کا موقع عطا فرمایا. اللہ چاہے گا تو میں حج کر سکا، اور اللہ چاہے گا تو انشاءاللہ آپ لوگ بھی حج کریں گے. بڑی سکون دینے والا ایک پورا پروگرام تھا جس میں 2019 میں گیا. اللہ نے مجھے حج نصیب عطا فرمایا، اور اس حج کے دوران میں نے بہت ساری چیزیں سیکھیں، بہت ساری چیزیں اپنے عمل میں لایا. الحمدللہ داڑھی بھی میں نے 2019 میں ہی رکھی، پر یہ حج پہ جانے سے پہلے رکھ لی تھی الحمدللہ. تو میرے بھائی، حج اپنے آپ میں ایک مکمل طریقہ ہے کچھ چیزیں سکھانے کا، جو کہ رسول اللہ نے کر کے ہمیں سکھایا. اور اگر ہم کر کے دیکھیں گے
تو ہمیں بڑا سکون ملتا ہے. حج کے دوران ہی، کیونکہ ہم انڈیا میں رہتے ہیں یا پھر اور کنٹریز میں رہتے ہیں، تو سعودی میں جو لوگ نہیں رہتے انہیں ایک اور شرف عطا ہوتا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے شریف پہ جاتے ہیں اور وہاں جا کے سلام پیش کرتے ہیں، درود و سلام پیش ہوتا ہے. بڑا ہی سکون ملتا ہے وہ نمازیں پڑھنے میں. بڑا ہی سکون ہے روضہ رسول کے پاس نمازیں پڑھنے میں. بڑا ہی سکون ہے حج کرنے میں. بڑا ہی سکون ہے طواف کرنے میں. جو طواف کے وقت سکون ملتا ہے، الحمدللہ جب میں تھا وہاں بہت بھیڑ تھی، پر اس بھیڑ میں اللہ نے کتنے اچھے سے میرے سارے ارکان پورے کروائے الحمدللہ. وہاں زمزم کا پانی ہے، اس زمزم کو پانی کو آپ پیجئے، اللہ سے دعا کریے، اللہ آپ کے جسم کے سارے درد نکال دیتا ہے. بے شک یہ ایک بہت محنت کا کام ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اسے اپنی جوانی میں کر لیں. جوانی کیا ہے؟ جوانی کو اللہ نے 40 سال کی عمر تک کے انسان کو جوان کہا ہے. تو جوانی میں اگر ہم حج کر لیں تو یہ ہمارے لیے بہتر ہے. اب آپ کہیں گے جوانی میں تو ارے بڑے کام ہوتے ہیں، بڑی سارے فرائض ہوتے ہیں جس میں ہمیں بچوں کی پڑھائی ہے، شادی ہے اور دیگر چیزیں ہیں. میرے بھائی وہ سارے کام اپنی جگہ، یہ حج اپنی جگہ. اللہ سے آپ لا لگائیے، اللہ سے آپ نیت کریے کہ میں حج کرنا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں، تو بے شک اللہ بلائے گا، اور آپ کو جوانی کی عمر میں بلائے گا، جو کہ اللہ کو بہت پسند ہے. 2 چیزیں اللہ کو بہت پسند ہیں، جس نے اپنی جوانی میں حج کیا اور جس نے اپنی جوانی میں لڑکے نے داڑھی رکھ لی. تو اللہ کو بہت پسند ہے یہ 2 چیزیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب چیزیں کر کے دکھا دی ہیں آپ کو، ہمیں صرف فالو کرنا ہے. اگر ہمیں اپنی آخرت سدھارنی ہے تو ان چیزوں کو فالو کرنا ہے، اور ان چیزوں کو فالو کرنے کے ساتھ ہم اپنی آخرت بہتر کر سکتے ہیں. میں گارنٹی تو نہیں دیتا کسی چیز کی، پر ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دی ہے کہ ہاں تم یہ کام کرو، ان 5 پلرز پہ اپنے آپ کو مکمل طور پہ مضبوط کر لو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت لے جانے کی گارنٹی دی ہے. تو انشاءاللہ ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم ان 5 پلرز کو، جو کہ کلمہ شہادت، نماز کے بعد زکوٰۃ، روزہ اور حج کریں، انہیں مکمل طور سے دل سے کریں اور وقت پہ کریں اور اچھی عمر میں کریں. شاید آج کی جو جنریشن ہے اس کا بڑھاپا کتنا ہوگا، کہاں ہوگا، کیا ہوگا پتہ نہیں. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم یہ چیزیں جوانی میں ہی شروع کر دیں. بلکہ کہا تو یہ گیا ہے کہ 12 سال کے بعد، عمر کے بعد نمازیں شروع کرنی ہے. تو ہم اپنی نمازوں کو بہت وقت بعد، جب ہماری پڑھائی پوری ہو رہی ہے، تمام چیزیں کر رہے ہیں، تب شروع ہو رہی ہے. اللہ ہمیں معاف کرے، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی نمازوں کو وقت پہ شروع کر دیں. اور اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ ہم سب کو دنیا اور آخرت کی تمام خوشیاں نصیب عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو اپنے رحمتوں کے سائے میں رکھے، اللہ ہم سب کے گھر والوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ ہم تمام لوگوں کی پریشانیوں و آفات سے ہمیں بچائے رکھے، اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. بہت ساری دعاؤں کے ساتھ مجھ کو فیض منصوری کو دیجیے اجازت. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.